محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے نیت، سحری اور افطاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اکرام، عنوان ہے نیت، سحری اور افطاری۔ سب سے پہلے میں نیت کے تعلق سے بتانا مناسب سمجھوں گا، وہ یہ ہے نیت کا معنی کیا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ علامہ ابن منظور اپنی کتاب لسان العرب میں جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 343 پر لکھتے ہیں، نون واو یا کے مادے میں کہ نیت کے بارے میں عمل القلب، یہ دل کا عمل ہے۔ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، اور نیت سب سے اہم چیز ہے۔ تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ویسی برکت، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی ہم کو ثواب ملے گا۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نیت درست رکھیں۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں جو پہلی حدیث نقل کی ہے وہ کیا ہے؟ نیت ہی کے بارے میں۔ اور اس حدیث کو انہوں نے پوری صحیح بخاری میں 7 جگہ پہ نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 54، حدیث نمبر 2529، حدیث نمبر 3898، حدیث نمبر 5070، حدیث نمبر 6689، حدیث نمبر 6953۔ تو گویا کہ انہوں نے 7 جگہ پہ نیت والی حدیث کا ذکر کیا ہے۔ وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ وانما لکل امرئ ما نوى۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اگر نیت کر رہے ہیں تو صحیح نیت کریں، درست نیت کریں۔ اور ایک بات اور میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بیان کرتا چلوں، وہ بات یہ ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں وہ تمام عبادتیں توقیفی ہے، اس میں اپنی طرف سے ہمیں کچھ بھی داخل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی آدمی ہے جو توحید کے لیے اپنی زبان سے نیت کرے کہ میں یہ کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں؟ کوئی نیت نہیں کرتا۔ تو گویا کہ نیت کا تعلق دل سے ہے، اور یہ دل کا عمل ہے۔ کوئی آدمی زکوٰۃ کے لیے نیت نہیں کرتا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اللہ کے واسطے فلاں فلاں کو، کوئی بھی نیت نہیں کرتا، جبکہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ رمضان کی نیت ہمیں کیسی کرنی ہے؟ مہینے کے شروع ہی میں اب پورے روزے کے لیے نیت کر لیں، یا اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہر روزے کے لیے رات ہی میں نیت کریں۔ البتہ نفل روزے اگر رکھنے ہو رمضان کے بعد تو اس کی نیت دن میں بھی کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سنن ترمذی کتاب الصوم کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 730، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ جس آدمی نے طلوع فجر سے پہلے پہلے، صبح صادق سے پہلے پہلے رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ لوگوں کو ابھارا گیا ہے کہ لوگ نیت کریں، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب میں چند باتیں آپ کے سامنے سحری کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں۔ عربی زبان میں سحری کے لیے سحور کا لفظ آیا ہے۔ جو صبح اٹھ کر ہم سحری کھاتے ہیں اسی کو سحری، سحور کا لفظ کہا گیا ہے، سحری کہا گیا ہے۔ سحری کھانے کی بڑی فضیلت ہے۔ سحری نہ کھانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی اس کا کوئی رکن نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سحری کھاتا ہے تو اچھے کام کرتا ہے، برکت والے کام کرتا ہے، تاکہ دن میں بھی اس کے لیے آسانی رہے اور وہ تنگی محسوس نہ کرے، بھوک اور پیاس سے بھی وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سحری کھانے پر ابھارا کرتے تھے۔ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1096، لوگوں سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانا برکت کی چیز ہے۔ اگر سحری برکت کی چیز ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ سحری کھائیں۔ اگر ہم اور آپ سحری کھائیں گے
تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1096، سیام فصل ما بین سیامنا و سیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1096، فصل ما بین سیامنا و سیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانا ہی ہے، یہی جدائی کرنے والی چیز ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ جو ہیں سحری نہیں کھاتے، لیکن مسلمان جو ہیں وہ سحری کھاتے ہیں۔ سحری کا وقت جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے، ذکر و اذکار کا بہترین وقت ہے، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سحری کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 18 آیت نمبر 15، کہ وہ لوگ سحری کے وقت اٹھ کر بخشش طلب کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی صفت ہے۔ سحری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور رات کے کھانے کے تعلق سے اللہ نے کہا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187۔ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے، یعنی صبح صادق کا وقت آ جائے، رات کا اندھیرا ختم ہو جائے، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ پچھلے زمانے کا یعنی شروع کے دور کے روزے کا میں کچھ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا اس وقت کیا تھا۔ شروع میں مسئلہ یہ تھا، اگر کوئی آدمی افطاری کے بعد سو جاتا تو اسے اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی اور اسے سحری بھی کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 15 حدیث نمبر 1915، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے قیس بن سرما انصاری۔ قیس بن سرما انصاری وہ بیچارے کام کرنے والے تھے، کام کرتے تھے، تھکے مادے تھے، گھر پہ آئے افطاری کے بعد، اپنی بیوی سے کچھ کھانے پینے کے لیے مانگا۔ کھانا پینا تو گھر میں نہیں تھا۔ بیوی نے کہا کہ میں تلاش کر کے لاتی ہوں۔ اسی درمیان میں ان کو نیند آ گئی۔ جب نیند آ گئی تو وہ ان کی بیوی جب آئی، دیکھا کہ وہ سو گئے ہیں، تو کہا خیبتن لک، گھاٹا ہو، نقصان ہو تمہارے لیے، یعنی اب سونے کے بعد دوبارہ آدمی رات میں کھا پی نہیں سکتا۔ شروع میں ایسا تھا۔ وہ صحابی اسی حالت میں روزہ رکھتے ہیں۔ آخر ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ فلما انتصف النہار غشیا، آدھے دن میں جب پہنچے، دوپہر کا وقت جب آیا تو بیچارے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے۔ پھر اللہ نے وہ آیت بھی اتاری، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187۔ تم لوگوں کے لیے اپنی عورتوں سے رات میں ملنا حلال قرار دیا گیا ہے، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ یعنی رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے ملنا، ہم بستر ہونا جائز ہے، دن میں ہم بستر ہونا منع ہے۔ تو جب یہ آیتیں اتری تو صحابہ کرام بہت خوش ہو گئے کہ کم سے کم رات میں اگر نیند آ جائے گی تو دوبارہ اٹھ کر سحری کھا سکتے ہیں، اپنی بیوی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سحری کے بارے میں آیا کہ آدمی کو چاہیے کہ طاقتور غذا کھائے، اتنی کھائے کہ اس کو ہضم ہو جائے۔ ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اتنا زیادہ سحری میں کھا لیتے ہیں اور بھاری غذا کھاتے ہیں کہ وہ پریشان رہتے ہیں، ان کا پیٹ جو ہے ہضم نہیں کر پاتا، بد ہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی سحری کا فائدہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2345، نعم سحور المؤمن التمر، مومن آدمی کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اگر کسی کے پاس کھجور نہ ہو تو وہ بھی کوئی دوسری طاقتور غذا کھا سکتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہ کھائے کہ وہ کنٹرول ہی نہ کر سکے، اسے بدہضمی ہو جائے۔ سحری کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو سحری کی دعوت دے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعوت دی تھی۔ سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2344، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور کیا کہا، ہلم الی الغداء المبارک،
आओ मुबारक खाना खाओ। सहरी के लिए है, जो सहरी के अहकाम में से है वो ये कि आदमी अजान से पहले पहले कम से कम 50 आयत पहले तक सहरी खाना बंद कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया सही बुखारी किताब उस-सौम किताब नंबर 30 हदीस नंबर 1921। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं तसहरना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ाम इला सलाह क़ुल्तु कम कान बैन अल अज़ानी वस्सहूरी क़ाल 50 आया। कि हम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी की, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए निकले, तो मैंने पूछ लिया अल्लाह के रसूल सहरी और नमाज यानी फजर की नमाज के दौरान का वक्फा कितना होना चाहिए? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 50 आयतों का, यानी आदमी 50 आयत पढ़ने तक में जितना वक्त लेगा उसे चाहिए कि फजर की नमाज से पहले पहले सहरी खाना बंद कर दे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि फजर की अजान हो जाती है और हाथ में हमारे सहरी के लिए कोई चीज है, तो हमें चाहिए कि अजान खत्म होने से पहले पहले उसको खा लें, यूं ही ना छोड़ दें, ना फेंकें। इसकी भी गुंजाइश है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं किया जा सकता। गुंजाइश तो है, इजाजत तो है। सुनन अबी दाऊद किताब उस-सियाम किताब नंबर 14 हदीस नंबर 2350 इज़ा समिअ अहदुकुम निदा वलिना वला यदिही फला यज़ाहु हत्ता यक़ज़ी हाजतु मिन्ह। जब तुम में का कोई आदमी अजान सुने यानी फजर की अजान सुने और उसके हाथ में खाने का प्याला है, तो उसे चाहिए कि वो खा ले, अपनी जरूरत पूरी कर ले और उसे न छोड़े। सहरी के लिए है कि लोगों को चाहिए कि अजान देकर उठाया जाए। अजान के अलावा दूसरे तरीके से भी उठाया जा सकता है, लेकिन अजान देकर उठाना यह सुन्नत से साबित है। अफसोस है आजकल हमारे दरमियान अजान देकर सहरी के लिए उठाना साबित ही नहीं। आजकल हमारे दरमियान अजान देकर सहरी के लिए उठाना कहीं नजर ही नहीं आता। इस सुन्नत पर कौन अमल करेगा? हमारे लिए जरूरी है कि हम इस सुन्नत को राइज करें। सही बुखारी किताब उस-सौम किताब नंबर 30 बाब नंबर 17 हदीस नंबर 1918 कुलू वशरबू हत्ता युअज़्ज़िन इब्न उम्मे मक्तूमिन। लोगो खाते पीते रहो यहां तक कि अब्दुल्ला उम्मे मक्तूम अजान दे दें, और ये फजर की अजान देते हैं। बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु सहरी की अजान देते थे और अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम फजर की अजान देते थे। ये सहरी के ताल्लुक से चंद बातें थी। मोहतरम नाजरीन, उन्वान नीयत सहरी और इफ्तारी के ताल्लुक से बात और होती रहेगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे छोटे से वक्फे के बाद। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम फजाइल रमजान में दोबारा आपका इस्तकबाल है। सहरी के लिए है कि लोगों को चाहिए कि अजान देकर उठाया जाए। अजान के अलावा दूसरे तरीके से भी उठाया जा सकता है, लेकिन अजान देकर उठाना यह सुन्नत से साबित है। अफसोस है आजकल हमारे दरमियान अजान देकर सहरी के लिए उठाना साबित ही नहीं। आजकल हमारे दरमियान अजान देकर सहरी के लिए उठाना कहीं नजर ही नहीं आता। इस सुन्नत पर कौन अमल करेगा? हमारे लिए जरूरी है कि हम इस सुन्नत को राइज करें। सही बुखारी किताब उस-सौम किताब नंबर 30 बाब नंबर 17 हदीस नंबर 1918 कुलू वशरबू हत्ता युअज़्ज़िन इब्न उम्मे मक्तूमिन। लोगो खाते पीते रहो यहां तक कि अब्दुल्ला उम्मे मक्तूम अजान दे दें, और ये फजर की अजान देते हैं। बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु सहरी की अजान देते थे और अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम फजर की अजान देते थे। ये सहरी के ताल्लुक से चंद बातें थी। अब मैं चंद बातें इफ्तारी के ताल्लुक से आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये है, अल्लाह ने कहा सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187, कि तुम अपने रोजे पूरा करो रात तक, यानी सूरज के गुरूब होने तक। रात का लफ्ज तो आया है, लेकिन रात अरबी जबान में सूरज के डूबते ही शुरू हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तारी के ताल्लुक से कहा, क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सही मुस्लिम किताब उस-सियाम किताब नंबर 13 हदीस नंबर 1098 ला यज़ालु नास बिखैरिन मा अज्जलु अल फित्र। लोग हमेशा भलाई में रहेंगे उस वक्त तक जब तक लोग जल्दी इफ्तार करेंगे। अब यहां गौर कीजिए, बहुत सारे लोग एहतियात के नाम पर 5 मिनट इफ्तारी में देर करते हैं, कहीं 10 मिनट लोग देर करते हैं। हाँ, सहरी में तो ये जायज है कि 5 मिनट 10 मिनट पहले हम छोड़ दें, लेकिन इफ्तारी में वो चीज साबित नहीं है। इफ्तारी में जैसे ही सूरज डूब, हमारे लिए है कि हम जल्दी इफ्तार कर लें। सहरी के लिए था कि हम सुबह सादिक तक खा सकते, और इफ्तारी के लिए
کہ سورج ڈوبتے ہی ہم فوراً افطار کریں، اور ہمیشہ وہ لوگ بھلائی میں رہیں گے جو جلدی افطار کریں گے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، ایک ابو عطیہ ہے اور ایک مسروق ہے۔ انہوں نے پوچھا، یا ام المؤمنین رجلان من اصحاب محمد، یہ واقعہ موجود ہے صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1099 میں۔ اے مومنوں کی ماں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ساتھی ہیں، احدہما یعجل الافطار ویعجل الصلاۃ، ایک ساتھی تو وہ ہیں جو جلدی افطار کرتے ہیں اور جلدی نماز پڑھتے ہیں، والآخر یؤخر الافطار ویؤخر الصلاۃ، اور دوسرے ساتھی ہیں نبی کے جو افطار میں دیری کرتے ہیں اور نماز بھی دیر پڑھتے ہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ایھا الذی یعجل الافطار ویعجل الصلاۃ، ان دونوں میں سے کون ہے جو جلدی افطار کرتے ہیں اور جلدی نماز پڑھتے ہیں؟ ان دونوں آدمیوں نے کہا، عبداللہ یعنی ابن مسعود، یعنی عبداللہ بن مسعود جلدی افطار کرتے ہیں اور جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن جلدی کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے ہی ہم افطاری کر لیں، یہ بھی